ایک بار پھر ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر لاڑکانہ پہنچا۔ پہلا ہیلی کاپٹر 4 اپریل 1989 کو ملک کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی میت لے کر پہنچا تھا۔ دوسرا جولائی 1985 میں بھٹو کے چھوٹے بیٹے شاہ نواز کی میت لے کر آیا اور تیسری مرتبہ ہیلی کاپٹر بھٹو کے بڑے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی میت لے کر پہنچا تھا۔ گڑھی خدا بخش میں ہیلی کاپٹر کا اترنا خیر کی خبر نہیں سمجھا جاتا۔ پورا سندھ سوگ، غم و غصے میں ڈوب گیا کیونکہ رات کو مرتضیٰ بھٹو کو مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا۔ مارچ 1981 میں کراچی سے پشاور جانے والا PIA کا جہاز اغوا ہوا تو لوگوں نے پہلی مرتبہ الذوالفقار کا نام سنا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اسی سال ستمبر میں لاہور میں پیش آنے والے واقعے میں بھی الذوالفقار کو ملوث قرار دیا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سنانے والے لاہور ہائی کورٹ کے جج مولوی مشتاق زخمی اور چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی ہلاک ہو گئے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو نے جلاوطنی کا زیادہ تر وقت افغانستان اور شام میں گزارا۔ 1988 کے عام انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو وطن بلا سکے۔ بیگم نصرت بھٹو کی شدید خواہش تھی کہ مرتضیٰ بھٹو پاکستان آئیں۔ بیگم نصرت بھٹو کا موقف تھا کہ جب غلام مصطفیٰ کھر اور اجمل خٹک واپس وطن آ سکتے ہیں تو مرتضیٰ کو بھی حق ہے کہ بطور آزاد شہری کے وطن آ کر اپنی زندگی گزارے۔ بے نظیر بھٹو کا خیال تھا کہ مقتدر قومیں کسی طور پر مرتضیٰ کو نہیں بخشیں گی۔ 1993 کے عام انتخابات میں لاڑکانہ شہر سے سندھ اسمبلی کی نشست مرتضیٰ بھٹو نے آزاد امیدوار کے طور پر جیتی۔ بیگم بھٹو نے ان کی انتخابی مہم چلائی۔ مرتضیٰ بھٹو نے وطن واپسی کا اعلان کیا، لیکن بے نظیر بھٹو ان کی وطن واپسی کے حق میں نہیں تھی۔ 3 نومبر 1993 کو کراچی ایئرپورٹ پہنچتے ہی مرتضیٰ بھٹو کو پاکستانی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا اور لانڈی جیل پہنچا دیا گیا۔ مرتضیٰ نے مقدمات کا سامنا کیا۔ لانڈی جیل میں ملاقات کے دوران بیگم بھٹو نے متعدد بار بیٹے سے کہا کہ بے نظیر ان سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن مرتضیٰ انکار کرتے رہے۔ بالآخر سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی اور وہ جیل سے رہا ہو گئے۔ رہائی کے بعد انہوں نے سندھ اور بلوچستان کے سیاستدانوں، دانشوروں، وکلاء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے نام سے پارٹی بنا لی۔ وہ اپنی ہی بہن کی حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ وہ خاص طور پر اپنے بہنوئی آصف علی زرداری کے پیپلز پارٹی میں رول کے خلاف تھے۔ سندھ بلکہ پیپلز پارٹی کے کارکن بھی چاہتے تھے دونوں بہن بھائی ساتھ ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کی تربیت سیاسی جانشین کے طور پر کی تھی۔ بیگم بھٹو چاہتی تھی کہ بھٹو کی سزائے موت کے بعد وہی پارٹی کی سربراہ کے طور پر رہیں گی۔ نصرت بھٹو ماں تھی، وہ بے نظیر اور مرتضیٰ کے درمیان توازن رکھنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی مرتضیٰ وطن لوٹے، بیگم نصرت کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا اور پارٹی کو ازسرنو منظم کیا۔ مرتضیٰ بھٹو اپنی پارٹی بنانے لگے تو خیال تھا کہ ان کی پارٹی پیپلز پارٹی کا متبادل بن سکے گی۔ بیگم بھٹو نے کسی طرح سے انہیں بہن سے ملاقات کے لیے راضی کر لیا، لیکن مرتضیٰ کی شرط تھی کہ یہ ملاقات ایک سیاستدان کی دوسرے سیاستدان سے ملاقات کی طرح ہوگی، یعنی ایجنڈا اور تحریری دعوت نامہ ہوگا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا کہ وہ ان سے ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہیں۔ 7 سال کے بعد بہن بھائی کی ملاقات 7 جولائی 1996 کو وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی۔ بے نظیر والہانہ انداز میں بھائی سے گلے ملی۔ 6 گھنٹے کی اس ملاقات میں بیگم نصرت بھٹو بھی موجود تھی۔ کچھ دیر کے لیے آصف علی زرداری بھی شریک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات سے بچھڑے ہوئے بہن بھائی سیاسی طور پر بھی قریب آ رہے تھے۔ اس ملاقات کے 2 ماہ بعد 20 ستمبر 1996 کو مرتضیٰ بھٹو کی ان کی رہائش گاہ ستر کلفٹن کے قریب ان کے 6 ساتھیوں سمیت مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ صرف مرتضیٰ کے گارڈز کو غیر مسلح کرنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ لینڈ کروزر گاڑی میں سوار ان کے گن مین نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس میں ASP صدر، SHO کلفٹن اور ٹیکسی میں سوار ایک شخص زخمی ہو گئے۔ مرتضیٰ کی گاڑی میں سوار دوسرے گارڈز نے بھی پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی۔ 20-25 منٹ کے مقابلے کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کو کئی گولیاں لگی، وہ شدید زخمی تھے۔ رپورٹس کے مطابق زخمی مرتضیٰ 1 گھنٹے تک گاڑی میں تڑپتے رہے، جس کے بعد انہیں قریبی نجی اسپتال لے جایا گیا۔ مرتضیٰ قتل کیس کی تحقیقات سپریم کورٹ کے جج جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں عدالتی کمیشن اور اسکاٹ لینڈ کے جاسوسی ادارے نے بھی کی، لیکن قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ 3 دسمبر 2009 کو سیشنز کورٹ کراچی نے مرتضیٰ بھٹو کے قتل کیس میں شعیب صدل واجدانی، واجد درانی، مسعود شریف، رائے طاہر سمیت 20 پولیس اہلکاروں کو بری کر دیا۔ عدالت نے مرتضیٰ کے ساتھیوں کو بھی بری کر دیا۔ مرتضیٰ کی ہلاکت پر 3 روز تک سندھ میں سوگ رہا۔ 26 ستمبر کو سندھ کے مختلف شہروں میں مکمل ہڑتال رہی۔ مرتضیٰ کا قتل بے نظیر بھٹو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ بے نظیر کے مخالفین نے یہ کہنا شروع کیا کہ وزیر اعظم اپنے بھائی کو نہ بچا سکی، وہ عوام یا کسی دوسرے شہری کا کیا تحفظ کر پائیں گی۔
قتل کے تقریباً 1 ماہ بعد صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ مرتضیٰ کے قتل کی وجہ سے آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ بھٹو کو مارو، بھٹو کو ہی برطرف کرو، تو پیپلز پارٹی کو ختم کر دو۔ معراج محمد خان کا ماننا تھا کہ مرتضیٰ کا قتل قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حاصل لامحدود اختیارات کا نتیجہ ہے۔